کہ اللہ جل شانہ اس سے ماقبل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کرتے رہے، ان لوگوں کے واسطے ایسا اجر ہے اللہ کے ہاں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزاریں گے، ان لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ہر خوف اور ہر غم سے یہ لوگ آزاد ہوں گے قیامت کے دن۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہے۔ ہم سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم بحمد اللہ ایمان والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اگرچہ اعمال صالحہ کی کمی ہمارے اندر ضرور ہے، ایک چیز ہمارے اندر انشاءاللہ یقینی ہے، البتہ دعا یہ ہے کہ اللہ اسی ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی فرما دے، ہم اپنا یہ ایمان بچا کر اس دنیا سے آخرت کی طرف چل پڑیں۔ لیکن ایمان ہے بحمدللہ، لیکن اعمال صالحہ کی کمی ہمارے اندر ہے، اور اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ وہ خلا جو اعمال صالحہ کا خلا ہے، اس کو پر کرنا چاہیے، وہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزاریں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، ان کا اولین مصداق تو بنی اسرائیل ہی ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے بنی اسرائیلیوں سے پختہ عہد لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ سے، اور تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اس کے واسطہ سے اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے پختہ عہد لیا۔ وعد کیا تھا کہ تم میری بندگی کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، اور تورات میں جو احکام میں نے نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر تم عمل کرو گے، اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی ہیں تم ان کے پیچھے چلو گے۔ گویا کہ ان ساری چیزوں کا عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا، لیکن بنی اسرائیلی اپنے اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ کیا تھا اسے پورا نہ کر سکے، سستی کرنے لگے، دین سے دوری اختیار کرنے لگے، اور جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان کاموں میں زیادہ لگ گئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں سے پختہ عہد لیا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کی، اس میں سستی دکھائی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں کے سروں پر بادلوں کی طرح کوہ طور، وہ جو پہاڑ تھا طور کا پہاڑ، اس کو اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے سروں پر بلند کر دیا۔ اس طرح بلند کیا کہ بنی اسرائیلی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے اتنے قریب تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو یوں لگا کہ ابھی یہ پہاڑ ہم پر گر پڑے گا اور ہم سارے مر جائیں گے۔ تو اللہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کر یہ ارشاد فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بنی اسرائیلیوں جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو۔ دینے کا مطلب، آتیناکم کا مطلب کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے، اس سے مراد تورات ہے۔ بھائی جو تورات ہم نے حضرت موسیٰ کے واسطہ سے نازل فرمائی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرو، مضبوطی سے جماؤ کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ اگر تم نہیں عمل کرو گے تو ہم یہ پہاڑ تم پر گرا دیں گے، ہم یہ پہاڑ تم پر۔ تو علماء نے لکھا کہ جس طرح بادل نہیں آتے، بادل کبھی کبھی ہمارے سروں پر بادل آ جاتے ہیں، اور وہ بادل ہمیں نظر آتے ہیں اور یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہیں، حالانکہ وہ ہمارے قریب نہیں ہوتے، بہت دور ہیں۔
ऐसे ही अल्लाह ने कोई तूर पहाड़ को उठाया और उनके सरों पर इस तरह करीब लेकर आए, उन्हें लगा कि बस अभी गिरेगा ये हम पर। अल्लाह ने सख्ती के साथ, गोया कि इस अंदाज में अल्लाह ने उनको रोका, भाई अपनी इस नाफरमानी से बाज आ जाओ, जो मेरे अहकामात हैं उन अहकामात पर तुम अमल करो। खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, जो हमने तुम्हें दिया है इसको पूरी कुव्वत के साथ पकड़ो। लो मतलब यह है कि इस पर अमल करो, दिल जमी के साथ अमल करो। हमारे लिए भी अल्लाह ने यह ज़ाब्ता मुकर्रर किया है। कुरान ये कहता है ना कि मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। ईमान वालों, जो मेरा रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मेरा रसूल तुम्हें मना कर दे रुक जाओ। तो ये ज़ाब्ता भी अल्लाह ने हमारे लिए भी मुतय्यन किया। बनी इसराइलियों को कहा कि भाई खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, जो हम तुम्हें दे रहे हैं, जो तुम्हें दिया है, इस पर दिल जमी के साथ अमल करो। या अल्लाह, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ने उन लोगों के साथ इस चीज का भी अहद व पैमान किया, अगर तुम तौरात पर अमल करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता करूंगा। तौरात पर अमल करने का फायदा क्या होगा? अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे, अल्लाह आखिरत भी बनाएंगे। दुनिया में भी अल्लाह इज्जतें अता करेंगे, आखिरत में भी अल्लाह इज्जतें अता करेंगे। इज्जत का मिल जाना बड़ी बात है ना जी। आप माड़े से माड़े आदमी को भी देखें ना, कोई एक रेड़ी लगाने वाला आदमी भी हो, अगर कभी कभी वो भी बड़ा दावा करता है जी कि हजरत साहब इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब बात इज्जत पर आ जाए तो फिर हम बर्दाश्त, तो इज्जत बहुत बड़ी चीज है। आज तो सारी दुनिया के सारे इंसान बशमूल मेरे, हम सभी लोग तीन चीजों के पीछे लगे हुए हैं, अंधे बनकर, बहरे बनकर, जाहिल बनकर, तीन चीजों के पीछे लगे हुए हैं सारी दुनिया के सारे इंसान, इल्ला माशाअल्लाह कलील लोग हैं। एक दौलत के पीछे लगे हैं, शोहरत के पीछे लगे हैं, इज्जत के पीछे लगे हैं। हर आदमी ये तीन चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास दौलत भी आ जाए, मैं बड़ा मालदार सेठ हो जाऊं, अच्छा मेरी शोहरत भी हो, लोग मेरी वाह वाह करें, जब मैं चलूं तो मेरे पीछे नारे लगें, लोग मेरी जूती सीधी करें, मेरे लिए कोई तहाइफ और तोहफे पेश करें, मैं इतना इज्जतदार आदमी बन जाऊं, मेरी इतनी शोहरत हो जाए। हालांकि इज्जतें देना, शोहरत देना, मालदारी देना, ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। अगर अल्लाह ना देना चाहे, कोई आदमी जबरदस्ती अगर इज्जत करवाना चाहे तो फिर उसकी इज्जत नहीं होती। तो हम सारे के सारे इन चीजों के पीछे लगे हुए हैं। हमने भी जिस तरह बनी इसराइलियों ने तौरात पर अमल करना छोड़ा, हमने भी तो कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। हमने भी जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कि नबी इनको कहें कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उस पर अमल करो, हुजूर ने हमें क्या दिया? ये कुरान दिया। ये हुजूर के वास्ते से मिला ना। और कुरान के बाद जनाब रसूलुल्लाह के फरामीन हैं, अहादीस हैं जो हुजूर ने हमें अता की, समझाई, बयान करके समझाई, अमल करके समझाई। ये वो सारी चीजें जो शरीयत हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए भी यही ज़ाब्ता मुकर्रर किया है, मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो। मतलब जिस चीज को करने का कहे करो, जिससे मेरा नबी तुम्हें रोक दे रुक जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमराइन, मेरी उम्मत के लोगों में दो चीजें तुम में छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इनको मजबूती से थामे रहोगे तो तुम गुमराह कभी भी नहीं होगे। एक किताबुल्लाह व बिसुन्नती, और दूसरी मेरी सुन्नत, मेरी हदीस, मेरा तरीका। अगर तुम इन दोनों को थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो हमने भी तो छोड़ ही दिया है ना, क्योंकि आज के दौर के जो हम मुसलमान हैं, हम लोग शरीयत के उस हुक्म पर अमल करते हैं जिसका हमारा दिल चाहता है, जो हमें भी अच्छा लगे, थोड़ा मजा भी आ जाए, वो हमारे लिए दीन है। शरीयत के जिस हुक्म पर अमल करते हुए हमें थोड़ी तकलीफ महसूस हो, कुछ कुर्बानी करनी पड़े, कोई दुकान बंद करनी पड़े, दफ्तर बंद करना पड़े, दिहाड़ी छोड़नी पड़े,
کو کہیں تھوڑا سا مال لگانا پڑ جائے وہ ہم نہیں کرتے. تو ہم بھی رنگیلے مسلمان ہیں. کون سے مسلمان ہیں جی؟ رنگیلے مسلمان ہیں. بس جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس پر عمل کریں گے، جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، جس میں بظاہر ہمیں نقصان نظر آتا ہے، دیندار آدمی بھی وہ کام نہیں کر رہا. ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا دین نہیں ہے. بہرحال اللہ ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں سے کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو بھائی جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے اس کو تھامو، عمل کرو اس پر. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو اللہ کی احکامات ہیں تورات کے اندر ان کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ کے احکامات کو یاد رکھو. اگر تم اللہ کے احکامات کو یاد رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، عمل بھی کرو گے، اللہ کے احکامات کو یاد بھی رکھو گے. تمہیں پتہ ہوگا کہ اس معاملے میں اس وقت جو میرے اوپر حالات آ چکے ہیں، جس معاملے کے اندر اس وقت میں پڑا ہوا ہوں، اب چاہے وہ دکانداری ہے، وہ دفتر ہے، وہ نوکری ہے، وہ شادی ہے، وہ بیاہ ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، ان احکامات کا جاننا میرے لیے بھی ضروری ہے. بنی اسرائیلیوں کو بھی کہا گیا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد بھی رکھو اس میں بھائی جو میرے احکامات تم پر اترے ہیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو لوگ تورات پر عمل کریں گے اس زمانے کے لوگ اور تورات کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ متقی بن جائیں گے. اب ہمارے لیے چونکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تلک کوئی کتاب نہیں ہے، اور قرآن سارے زمانوں کے لیے ہے، ساری اقوام عالم کے لیے ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو تھامے رہیں گے، اس قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، اس کے احکامات کو یاد بھی رکھیں گے، ہم بھی متقی بن جائیں گے. ہم بھی کیا بنیں گے؟ اور تقوی ہی سب سے بنیادی شے ہے. جیسے آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے محترم شخص وہ ہے جو جتنا متقی ہے. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے، یا جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، وہ زیادہ معزز ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے اندر یہ ضابطہ بیان کر دیا، جو جتنا متقی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی زیادہ بلند ہے. تو بنی اسرائیلی اگر تورات پر عمل کرتے متقی بن جاتے. ہم لوگ اس قرآن پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ متقی بن جائیں گے. اور متقی کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. متقی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے انعامات ہیں. اللہ ان کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں میں نے تم سے پختہ عہد بھی لیا اور تمہیں دھمکایا بھی. تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر کے بھی میں نے تمہیں ڈرا کر بھی، دھمکا کر بھی میں نے تمہیں سختی کے ساتھ بھی یہ کہا کہ تورات کے احکامات پر عمل کرو. لیکن کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم لوگ پھر گئے، یعنی تم پھر میری نافرمانی میں لگے رہے. کچھ عرصہ تک تو یہ لوگ ٹھیک رہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا یہ لوگ پھر سے نافرمانی شروع کر دی. ان لوگوں نے یہ بھول گئے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اللہ نے ہمارے پر کوئی پہاڑ کو طور کو بلند کیا تھا. اگر اللہ ہم پر گرا دیتا ہم مر چکے ہوتے. لیکن کچھ عرصے تک ٹھیک رہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر یہ نافرمانی میں لگ گئے. دیکھیں نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے آزمایا ہوگا، کبھی کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آدمی اور دوائی لے کر آتا ہے. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو کچھ 2 دن بندہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر 2 دن کے بعد پھر بیمار ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک انجیکشن لگاتے ہیں، وقتی آرام آ جاتا ہے، پھر بیماری، پھر ویسے ہی آدمی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری کی اصل جڑ ہے نا، وہاں تک ڈاکٹر صاحب بھی نہیں پہنچے، اور جو اصل بیماری ہے اس بیماری کی دوائی ابھی اس کو ملی نہیں ہے. صحیح بیماری تشخیص نہیں ہوئی ڈاکٹر سے. اگر صحیح بیماری تشخیص ہوتی تو یہ دوائی کھاتا ٹھیک ہو جاتا، مکمل اللہ اسے صحت دے دیتے اسباب کے درجے میں. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحت بھی اللہ دیتے ہیں، ڈاکٹر کسی کو صحت نہیں دے سکتے، یا کوئی دوائی کسی کو صحت نہیں دے سکتی. یہ علاج ہے جو سنت ہے،
لیکن نظریہ ہمارا یہ کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اگر شفا دینے پر نہ آئے نہیں دے سکتا. کوئی دنیا کا ڈاکٹر، آپ نے اپنے زندگی میں ایسے کئی مریض دیکھے ہوں گے جو برس علاج کروا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں. کتنے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا جی کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا جی، میں ہر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، فلانا جگہ چیک اپ کرایا، فلانی جگہ گیا، نہیں ٹھیک ہوا. کیا مطلب؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندو شفا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، شافی میں ہوں، میں اللہ جس کو چاہوں گا شفا دوں گا. اگر میں نہ دینا چاہوں تو کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا. تو اللہ یہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم لوگ پھر گئے. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کا جو اصلی بیماری تھی نا، یہ بیماری ان کے اندر بار بار آ جاتی تھی. اگر ان کی صحیح طریقے سے ٹھکائی ہوتی نا تو ممکن ہے یہ لوگ پھر باز آ جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کی مہلت، اللہ کی چھوٹ سے ناجائز فائدہ اٹھا دیا. اگر اللہ کوئی طور پہاڑ کو گرا دیتے، کچھ لوگ مرتے، ممکن ہے یہ بندے کے پتر بن جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی اس رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ نے چھوڑ دیا، یہ کچھ عرصہ تک ٹھیک رہے، پھر بے ایمانی شروع کر دی. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کیا. ولولا فضل اللہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. یہ فضل کیا چیز ہے؟ اللہ کا فضل. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پر فضل فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، دعا ہم کرتے ہیں نا. یہ فضل کیا چیز ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس لفظ فضل کو مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا. لفظ فضل کا ایک معنی ہے پیسہ، مال. کیا ہے جی؟ مال، پیسہ. فضل کا ایک معنی ہے. جس طرح قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کے دن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو اس کے بعد نکل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ اپنا کاروبار، اپنی تجارت کو پیسہ کمانا، اس کے پیچھے بھی لگو، چونکہ حلال رزق کمانا یہ بھی عین عبادت ہے. اسباب کے درجے میں ہمیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس دنیا کو اس ساری چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو ہم کوشش ضرور کریں اپنی طرف سے. اگر کوئی آدمی اس کے حالات خراب ہیں تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی میرے رب نے میرے لیے یہی فیصلہ فرمایا ہے تو بس میں بیٹھا رہوں، میں کوئی کام دھندا نہ کروں. نہیں بھائی، آپ اپنے حالات کو بدلنے کی اپنے اسباب اپنے طور پر کوشش ضرور کریں. اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حالات بہتر سے بہتر کر دیں گے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ کرے اللہ اس کی حالت کو بدلتے ہیں. جو اپنی حالت بدلنے کا ارادہ ہی نہ کرے اللہ اس کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتے. ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو فضل کا ایک معنی کیا ہوا؟ پیسہ، معاش، تجارت. فضل کا ایک معنی قرآن کے اندر اس قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا. اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب آ چکی، یعنی یہ قرآن آ چکا، جس میں نصیحت ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں شفا ہے. اللہ نے اقوام عالم کی ہدایت کے لیے قرآن کتاب نازل فرما دی. آگے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ فبذلک. میرے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر کہ اللہ نے ہمیں کتاب دے دی. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل قرآن ہے. کیا ہے جی؟ دین ہے، شریعت ہے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. تو فضل کا ایک معنی یہاں جو قرآن میں ایک استعمال ہوا وہ قرآن کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
यकीनन अल्लाह का ये हम पर बहुत बड़ा फजल है। इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत में हम में मबूस फरमाया, यह भी अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा फजल है। अगर अल्लाह का यह फजल ना होता, ये दीन शरीयत ये कुरान हम तक ना पहुंचता, तो हम पता नहीं गुमराही के किस रास्ते पर चल रहे होते। हम ना अपने रब को पहचान पाते, ना रब के रसूलों को पहचान पाते, ना रब के अहकामात को पहचान पाते, लेकिन अल्लाह ने फजल किया। तो फजल का एक माना पैसा, फजल का एक माना कुरान के लिए इस्तेमाल हुआ। यहां जो अल्लाह फरमाते हैं फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल ना होता बनी इसराइलियों तुम पर, क्या मतलब यहां फजल का माना मोहलत के है। किसके है? मोहलत के है, कि अल्लाह नाफरमान इंसानों को मोहलत देता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की रहमत के साथ तुम्हें यह फजल नसीब ना होता, तुम्हें यह मोहलत ना मिलती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम फिर बड़ा नुकसान उठाने वाले होते। तो अल्लाह की तरफ से मोहलत का मिल जाना यह भी बहुत बड़ी रब का इनाम है। जैसे देखें ना, हम लोग भी हैं, यकीनन हमसे अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं। हम उस दर्जे के कामिल ईमान वाले नहीं हैं, हम उस दर्जे के कामिल मुसलमान नहीं हैं। हमारे अंदर हजारों खामियां हैं। हमारी जो इबादत हैं वो भी कामिल दर्जे की इबादत नहीं है। हमारी जो नमाज है वो भी कामिल दर्जे की ऐसे नहीं है जैसे हुजूर ने पढ़ी, सहाबा ने पढ़ी और इस उम्मत के अव्वलीन लोगों ने पढ़ी। रोजा है, हज है, ज़कात है, जितनी भी अहकामात हैं उस दर्जे के नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा अल्लाह अगर इनको कबूल कर दे तो ये अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का एहसान होगा, अल्लाह का इनाम होगा हम लोगों पर। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमा। और बाज़ उलमा ने लिखा कि एक होता है फजल, एक है रहमत। अल्लाह ने इस आयत के अंदर दोनों चीजों को बयान किया। अल्लाह ने अपने फजल की भी बात की, अपनी रहमत की भी बात की। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? फजल और रहमत में क्या फर्क है? अल्लाह ने दो चीजों को इस आयत में जमा किया, वजह क्या थी, क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? तो उलमा ने लिखा कि अल्लाह का जो फजल है, फजल ये खास है। फजल क्या है? खास है। और रहमत आम है। रहमत क्या है? अल्लाह अपना फजल अपने नेक लोगों पर, ईमान वालों पर, मुत्तकी लोगों पर फरमाते हैं। लेकिन रहमत आम है। रहमत से ईमान वालों को भी हिस्सा मिलता है, कुफ्फार को भी मिलता है, इंसानों को भी मिलता है, जानवरों को भी मिलता है, जिन्नात को भी मिलता है। कायनात की जितनी मखलूकात हैं, इन सब मखलूकात को रहमत से हिस्सा मिलता है। यानी देखे ना, जो कुफ्फार हैं, कुफ्फार के साथ ही अल्लाह की रहमत का ही मामला है। वरना जितने कुफ्फार हैं जो रब की रबूबियत का इनकार करते हैं, जो जनाब रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करते हैं, ये लोग तो इसके हकदार नहीं है कि इन्हें अल्लाह इज्जतों से नवाजे, इन्हें अल्लाह खाने के लिए दे, पीने के लिए दे, कोई ओहदा दे, मनसब दे। ये तो इस लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह उन्हें दे रहा है और कभी कभार हमसे अच्छा दे रहा है। तो ये अल्लाह की रहमत है। तो रहमत आम है, फजल खास है। फजल अल्लाह अपने नेक बंदों पर करते हैं और रहमत में सारी इंसानियत को अल्लाह ने शामिल किया हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो बनी इसराइलियों तुम लोग बड़ा ही खसारा उठाने वाले होते। अगली आयत में वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी, बनी इसराइलियों का एक वाक़या मज़कूर है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में उस पर बात करेंगे।